أحمده على أجل الغائب النعم خالق الأنبار والظلم حمدا يبقى بعد فناء الأمم والصلاة والسلام على حبيبه شفيع الأمم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا سفينة في بحر الغمم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وجاء في كلمة الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد روى البخاري في جامعه في كتاب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن قال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو او خدا بھی او خدا دا مدد اور سید العلماء عرض کرتے ہیں خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ نہیں ممکن کہ وہ ثانی تمہارا یا رسول اللہ نہیں ممکن کہ وہ ثانی تمہارا یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں یہ سرخ و سبز رنگت میرے دادا نے ایک تنظیم بنائی تھی بمبئی میں اہل سنت کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا اور اس لیے جمع کیا تھا کیونکہ وہ آل حسین تھے
آل رسول تھے، اہل بیت اطہار کے خانوادے سے تھے، جن کی شان خود رسول اللہ نے بیان فرمائی، النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِي امان لأہل الارض، کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن و امان کا نشان ہے، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کے خانوادے کے کسی فرد نے فتوے بازی کبھی نہیں کی۔ تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا سنی جمیعۃ العلماء، اور ابھی حال فی الحال میں کچھ پرانے فوٹوگرافز نکل کے آئے میرے پاس۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں، میں بعض اس زمانے کی کر رہا ہوں، سید العلماء کے زمانے کی، جس زمانے میں فوٹوگراف کو فوٹوگراف کہنا حرام تھا، ہے نا؟ فوٹوگراف کوئی نہیں کر سکتا تھا، ڈرا کر ہی رکھا گیا تھا۔ تو ایک فوٹوگراف میں نکل کے آیا دادا کا میرے، اور اس میں نے دیکھا کہ وہ میرے خیال سے جب چین نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا، اور بہت سارے ہمارے اس پیارے ملک کے حصوں پر چین کی فوج نے سازشاً اپنے اور جبراً اپنا قبضہ جما لیا تھا، تو اس وقت جتنے بھی ہندوستان کے سیاسی لیڈران تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، انہوں نے سرو دھرم سبھا کا آیوجن کیا۔ ہاں، میں آپ کو ایک گھر کی بات بتا رہا ہوں، سرو دھرم پرارتھنا سبھا۔ اور کچھ دنوں پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ اس فوٹو کو شیئر بھی کیا تھا، اور اس فوٹوگراف میں نے دیکھا کہ باقاعدہ میرے دادا جان حضور سید العلماء، اب انہیں تو تم سورہ کلی کہو گے نہیں، وہ تو ایسے سنی تھے کہ نہ خود سنی ہے بلکہ سنی بنایا کرتے تھے، ان کی مہر جس پہ لگ جاتی تھی وہ سنی کہلاتا تھا، اور جس کے بارے میں سید العلماء کہتے سنی نہیں ہے تو وہ سنی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ تو بات مسلم ہے نا؟ تو اس جلسے کے منبر پر ہم نے دیکھا کہ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں آج ہمارے بہت سے فیس بکیے مفتی اور واٹس ایپیے، یہ کیسی لگی اس طرح واٹس ایپیے اور فیس بکیے، یہ لوگ جو آج فیس بک کے ذریعے، ہمارے زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ہم مدرسے سے فارغ ہوئے تھے پڑھ کے، اور آج کل فیس بک سے فارغ ہوتے ہیں، واٹس ایپ سے فارغ ہوتے ہیں۔ عنقریب میں سوچتا ہوں کہ جامع آل رسول سے فتویٰ جاری کروں اس کے لیے، لیکن وہی بات کہ سیدوں کا کام فتویٰ دے رہا میرا۔ اور یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں، اس کے پیچھے مصلحت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سنی جمیعۃ العلماء کی طرف سے دادا، وہ جو ملک کے لیے جو پرارتھنا سبھا، جو سرو دھرم پرارتھنا سبھا تھی، اس میں دادا بیٹھے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے بھی دھرم ہیں ان سب کے بڑے علماء ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے جب میں نے یہ فوٹوگراف دیکھا تو میں نے دماغ میں میرے ایک بات آئی،
اور وہ بات یہ آئی کہ ہمارے بزرگوں کا یہ مسلک رہا. ہمارے بزرگوں کا مسلک کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ تھا کہ صاحب اس کی ترجمانی میں کیا کروں گا، میرے والد کر گئے، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر. یاد ہے نا آپ کو یہ شعر ہے نا؟ تو اس میں جو ہم نے نوٹ کیا وہ یہی تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے دعا کرنا، اپنے ملک کی ترقی کی فکر کرنا، یہ ہمیں سنی گر عالم دین سید شاہ علی مصطفیٰ عرف سید میاں نے یہ طریقہ اور مسلک عطا فرمایا. اور یہ اس زمانے کی بات تھی جب متشدد حضرات، تشدد کرنے والے ہر چائے اور کافی پہ فتوے صادر کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات تھی، مگر سید العلماء کا یہ عمل ہمارے لیے حجت بنا کہ اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کی پروگریس میں ہم مسلمانوں کا ہاتھ ہونا چاہیے. اسی بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں. اپنی بات کا میں وستار کروں اس سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو ارینج کیا ہے، میں یہاں کے ایڈمنسٹریشن، پولیس ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، شہر کے انتظامیہ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ باوجود اس کے کہ یہاں پر آج کل الیکشن پیریڈ چل رہا ہے اور آچار سنہتا لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے محض مسلمانوں کی رعایت کی کہ یہ دن مسلمانوں کے نبی کے دن ہے. یہ دن دیکھو بھائی سب مانتے ہیں نبی کو، ہے نا؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مانا جائے تو نبی جیسے بن جاؤ. ہاں نبی جیسے یعنی ان کی سنت کو اختیار کرو. تم ان کے جیسے بن جاؤ گے، ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کا راستہ اپناؤ گے، ان کے اخلاق کو اپنے اندر سنبھالو گے. یقین جاننا تمہیں کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میڈیا تھا؟ ہاں، نیوز پیپر تھے، ٹی وی تھا، کیبل تھا. ان کے زمانے میں فیس بک تھا، انسٹاگرام تھا، ٹویٹر تھا، کچھ نہیں تھا نا، ہے نا؟ لیکن چپے چپے پہ ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں. ہاں، اور نہ صرف مسلمان مانتے ہیں ان کو، بلکہ جن لوگوں نے بظاہر ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھا ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقاعدہ the 100 most influential people of the world. اس کتاب کو ایک کتاب بنائی گئی، یہ کتاب لکھی گئی، ترتیب دی گئی جس میں دنیا کی ان 100 شخصیات کے نام لکھے گئے جن کی وجہ سے انسان کی تاریخ پر، انسان کی ہسٹری پر ایک گہرا اثر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کے اندر اس کا مصنف غیر مسلم، مگر کہتے ہیں نا کہ الحق کو یعلو ولا یعلا، کہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو اس نے جو سب سے پہلا نام لکھا وہ کس کا لکھا؟ ہمارے نبی آقائے دو عالم، صاحب لولاک، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جد الحسن والحسین، امام قبلتین، راحت العاشقین، کہف الفقراء والمساکین. حضور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرسٹ نام جو اس کتاب میں ہے وہ نام کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کا نام۔ اور میرے خیال سے یہی پرانگن تھا اور یہی وہ ممبر تھا جس پر کبھی نہ کبھی میں نے سٹیج پر ایک بات میں نے کہی تھی۔ میں آج اس بات کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اس بات کو، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک نسخہ آپ لوگ سمجھ لیجئے زندگی میں کامیاب ہونے کا، شارٹ کٹ۔ میں آپ کو کروڑپتی بنانے کا تو نسخہ نہیں بتا سکتا ہے نا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کروڑپتی بننا ایک بات ہے اور کامیاب ہونا ایک بات ہے، سمجھ لیں؟ بہت بڑا فرق ہے مالدار ہونے میں اور کامیاب ہونے میں۔ یہ فرق وہی ہے جو مقبول ہونے میں اور کامیاب ہونے میں، مقبول ہونا اور کامیاب ہونے میں جو فرق ہے وہی فرق کامیاب ہونے اور مالدار ہونے میں۔ مالدار انسان ہوتا ہے بہت سارے، مگر ان کے پاس انر سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، جسے اندرونی سنتوش کہتے ہیں نا، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے، دو فکر۔ پہلی فکر یہ رہتی ہے کہ جتنا مال ہے اس مال کو اور بڑھایا جائے۔ دوسری فکر یہ رہتی ہے کہ جو مال ہے اس کی حفاظت کیسے ہو۔ مگر جو شخص کامیاب ہوتا ہے اس کے پاس 1 روپیہ ہے تب بھی ہنس رہا ہے، 1 روپیہ ہے تب بھی مسکرا رہا ہے، نہیں ہے تب بھی مسکرا رہا ہے۔ مجھے کامیابی پر ایک مثال، ایک روایت یاد آتی ہے، اگر وقت زیادہ نہ ہوا ہو تو میں اس روایت کو بیان کروں۔ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء و مرسلین کو ان کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا۔ 2 لوگ میاں بیوی بنی اسرائیل کے صاحب، بڑے عبادت گزار، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے خوب دعائیں بھی کری اور عبادتیں بھی کی۔ ان کے جو نبی تھے، ان کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اے نبی آپ جائیے اور جا کر فلانے گھر میں یہ رہتے ہیں، یہ مرد اور اس کی عورت، یہ میاں بیوی رہتے ہیں، آپ جائیے اور ان کو ہماری طرف سے یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے ہم سے کہ اللہ ہم سے راضی ہے نا۔ سوچو ان کا کیا حال ہوا ہوگا یہ سن کر کہ ان کے پاس اللہ کا رسول، اللہ کا نبی یہ پیغام لے کے آ رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ کہنے لگے اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے تم سے راضی ہوا ہے تو تمہیں خوشخبری ہمیں لے کر تمہارے پاس بھیجا دے کر۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے دونوں کو، ہر ایک کو 80 سال کی عمر عطا فرمائی۔ تم میں سے ہر ایک 80 سال جیے گا، اور یہ عمر ایسی ہوگی تمہاری جس میں 40 سال غریبی میں اور 40 سال امیری میں بتاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو آخری 40 سال عمر کے اس میں امیری چن لو، یا پہلے 40 سال جو ہے اس میں امیری چن لو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم امیر بن جاؤ گے تو تم کیا کہو گے؟ نہیں، بعد میں بنیں گے امیر، کہ ابھی فوراً بننے کی چاہ رکھو گے۔ وہ بھی انسان تھے ہماری تمہاری طرح، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ابھی امیر بننا ہے، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گنت نعمتیں ان پہ نازل فرمائی، اور وافر مال جو ہے ان کے گھروں میں بھر گیا۔ اب جب مال بھرا تو آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس مرد نے جس کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا بیوی ایک کام کرو،
ایک بڑا سا پتیلا، ایک بڑی سی دیگ آگ پہ چڑھا دو اور اس میں کھانا بنانا چاہیے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے دیکھو ایک بات ہے، اور کچھ ہو نہ ہو مجھے ایک بات معلوم ہے، ایک بات پر میرا ایمان ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ 40 سال تک ہمارے پاس مال ختم نہیں ہوگا، تو ہم کیوں نہ ان 40 سال میں ایسا کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے اور راضی ہو جائے. اس نے کھانا بنایا، باہر نکلا اور غریبوں مسکینوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنے گھر میں لایا، اور سبحان اللہ اس کے گھر میں ایک لنگر خانہ قائم ہوا. ایک لنگر خانہ 2 وقت وہ جاتا، غریبوں کو لے کے آتا، مال کی فکر تھی نہیں، ایمان پکا تھا کہ 40 سال اللہ ہمیں ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہونے دے. سبحان اللہ. ایک دن یہ آیا، 2-4 سال گزرے اور اس کا یہ عمل جاری رہا. ایک دن یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیج دی نبی کے پاس، اور وہ نبی پھر گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے، اور وہ پیغام یہ بھجوایا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تم سے بہت راضی ہے. اللہ نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی، تم نے اپنے لیے دولت کو چنا، 40 سال دولت اور 40 سال غریبی کو چن لیا تم نے سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب تمہیں نعمت عطا ہوئی تو تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت میں زیادتی کر دی. اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نے بھلائی کرنا شروع کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. تمہارے رب نے تمہیں یہ پیغام بھجوایا ہے کہ 40 سال تو تمہیں دولت کے عطا کیے ہی تھے، بعد کے جو 40 سال ہیں جو غریبی کے تھے اللہ نے ان کو بھی امیری سے بدل دیا، ان کو بھی امیری سے بدل دیا. دیکھا آپ نے؟ تو امیر ہونا بڑی بات ہے یا یہ کامیابی بڑی بات ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس میں ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ بھلائی کرے. آج میں آپ لوگوں کو بہت سمپل ورڈز میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے رسول لائے کیا، ہمارے رسول کیا لائے. اس بات کو اگر ہم جان لیں تو یقین جانیں ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ جو ہے، ہمارا معاشرہ ایک ایگزامپل سیٹ کرے کہ صاحب مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں. بے شک مسلمان بہت اچھے ہوتے تھے. کون؟ ابو بکر صدیق بہت اچھے، کون؟ عمر فاروق بہت اچھے، کون؟ عثمان غنی بہت اچھے، کون بہت اچھے؟ ہمارے مولا المرتضیٰ بہت اچھے، حسنین کریمین بہت اچھے، عشرہ مبشرہ بہت اچھے. یہ تمام صحابہ رسول اور یہ تمام اہل بیت اطہار بہت اچھے، لیکن ان کی اچھائی کتابوں تک رہ گئی ہے نا. اب صرف پڑھنے میں اچھائی آتی ہے، صرف پڑھنے میں اچھائی آتی ہے. اب کیا ہے؟ اب ہم ہیں اور صاحب ہمارا موبائل ہے، ابھی ہم جو ہے فلانے مسلک والے کو برا کہہ رہے ہیں، ابھی دھماکے پیر کے مرید کو برا کہہ رہے ہیں، ابھی کسی کے پیر کو ہم لوگ کچھ ٹپڑی کس رہے وغیرہ وغیرہ، اور اول جلول بیان دے رہے ہیں، اول جلول بیان ہے. ترکی جانا ہو تو ایران کی بات کر رہے ہیں، ایران جانا ہو تو ممبئی کی بات کر رہے ہیں. حضرات مجھے علماء کرام معاف فرمائے، میں ٹپڑی نہیں کرتا ہوں کسی پر، اور چاہتا بھی نہیں ہوں کسی پر ٹپڑی کرنا، کیونکہ میں دین کا ایک مبلغ ہوں. خانقاہ برکاتیہ جو بہت ہی میرے بزرگوں کی مقدس بارگاہ ہے، وہاں کے لوگوں کے مسلک، وہاں کے مشائخ کے مسلک کو میں ہندوستان میں پھیلا رہا ہوں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا مسلک تشدد نہیں تھا، تشدد نہیں تھا، ریڈیکلزم نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. ہمارے بزرگوں کا مسلک انسانیت تھا، اور انسانیت ہے اور انسانیت رہے گا. میں
اپنے بھائیوں کو ایک بات اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اپنے رسول اللہ، اپنے رسول کی عادت بھول گئے؟ سرکار کی عادت کیا تھی؟ کیا ہمارے نبی جھگڑالو تھے؟ میں آپ لوگوں کی زبان آسان استعمال کر کے بول رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کے رسول جھگڑالو تھے؟ کیا آپ کے رسول کی جب رسول اللہ کی زبان کھلتی تھی تو اس میں ادب کے سوا کوئی اور کلام نکلتا تھا؟ بتائیے آپ مجھے، کہ آپ کے رسول جب ان کا ہاتھ اٹھتا تھا تو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھتا تھا، یا تکلیف جس کو ہوتی تھی اس کو تکلیف سے نکالنے کے لیے اٹھتا تھا؟ بتائیے، آپ لوگ خود سوچیں اس بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کا جو طریقہ تھا، آپ حدیث رسول پڑھ لیجئے، رسول اللہ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے میں مسلمان ہو گیا، مسجد میں ایک وقت چلا گیا، 2 وقت چلا گیا، جمعہ کے دن چلا گیا، عید کے دن چلا گیا، میں مسلمان ہو گیا، بڑے بڑے مورچے باہر نکالنے کے لیے میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا رسول کا طریقہ صرف ظاہر داری تھا؟ ایک بات جان لیجئے کہ پریکٹیکل لائف میں عمل کرنا، کرم کرنا، یہ جو ہے اسلام کہلاتا ہے۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے سوالات کرے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیاں، ہر چیز کا سوال ہوگا، لیکن تمام سوالوں پر ایک سوال بہت بھاری ہوگا، اے بندے تو ہمارے لیے کیا لایا؟ میں 7 پشت اوپر کے میرے دادا ہیں جن کا نام ہے آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے؟ میں سنی سنائی باتیں عرض نہیں کرتا، میں کتابی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے ہونے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، پڑھے لکھے ہونے، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ سن کے سننی نہیں ہے، پڑھ کے سننی ہے، پڑھ لکھ کر سننی ہے۔ تو جناب والا آل رسول احمدی، جن کا جو میں نے شروع میں خطبہ نعت پڑھا تھا اپنے خطاب سے پہلے شروع کرنے سے، یہ انہی کا خطبہ تھا۔ آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ سے ان کے مریدین نے، گھر والوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں نصیحت فرمائیں اور ہمیں وصیت فرمائیں، تو حضور آل رسول احمدی نے ایک جملہ عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وصیتیں بزرگوں کی موجود ہیں، اور بزرگوں کی وصیت اور نصیحت موجود جب موجود ہیں تو اس کی حاجت نہیں کہ میں کوئی اور بات کروں، مگر معتقدین نے اصرار کیا کہ نہیں حضور آپ کو وصیت اور نصیحت کرنا پڑے گی، تو آپ کو معلوم ہے آل رسول احمدی نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے، آخری جملہ تھا ان کا موت سے پہلے، کہنے لگے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بات مانو۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی، حدیث سے ہٹ کر کوئی مسلک نہیں عطا کیا، دائیں بائیں سے کیا باتیں آئیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہر انسان اپنی بات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کیا پایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے پایا، اور ہم اسی بات کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مسلک ہم وہی پھیلا رہے ہیں جو ہم نے ابن انجدن، ایک کے بعد ایک، پیڑھی در پیڑھی، جسے علم سینہ کہتے ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے ہوئے، وہی ہم اس مسلک کو پھیلانے کے قائل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے کہ کیا آپ اپنے رسول کے اخلاق بھول گئے؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، معلوم آپ کو سب کچھ ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی نئی بات بتاؤں گا۔ اسلام وہی ہے، قرآن وہی ہے، محمد عربی وہی ہے، ان کی شریعت وہی ہے، مگر آج میں جو آپ کو بات بتاؤں گا وہ صرف یاد دلانے کے لیے، جو بھول گئے ہو سبق کو،
اور وہ یاد کیا دلانا ہے؟ یاد کرو مکے میں کعبے کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ کعبے کی جب تعمیر ہوئی تو اصل لوگ کعبے کو جو ہے اس کی تعمیر کرنا شروع کیا گیا، اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا معاملہ آیا، حجر اسود شریف کو۔ اب مکے کے جو قبیلے تھے جتنے، وہ سارے قبیلے کعبے کے متولی تھے، اور جو متولیوں کا معاملہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، متولیوں کے جھگڑے ہے کہ نہیں، کہ بھائی ہم بڑے بن جائے ہو گئے، ہم بڑے بن جائے ہو گئے، ہم بڑے بن جائے۔ تو صاحب اس زمانے میں جھگڑے ہو گئے کہ بھائی کون، کس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھے، کس کو یہ شرف حاصل ہوگا؟ چھڑ گئی بحث۔ آخرکار سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے کام کرتے، ایک نیوٹرل پارٹی کو ہم لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرواتے ہیں، نیوٹرل پارٹی سے، اور اللہ پہ چھوڑ دیتے، دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو کسی کا طرفداری نہ کرے، اور اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خدا جو ہے رب کعبہ وہ فیصلہ کرتے، اور کہنے لگے مسجد کے دروازے سے جو پہلے شخص اندر آئے گا اس شخص سے فیصلہ کروا دیں گے۔ اللہ کی کرنی ان کے منہ سے کہلوانا تھا، زمانے کو دکھانا تھا اخلاق محمدی کیا ہے، درس محمدی کیا ہے، شان رسول کیا ہے، دکھانا تھا۔ پہلے رسول اللہ انٹر ہوئے، رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، جیسے ہی رسول اللہ اندر آئے، رسول اللہ کے سامنے سب لوگوں نے یک زبان یہ مقدمہ پیش کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان نبوت نہیں کیا تھا سرکار نے اس وقت، ظہور نہیں ہوا تھا کہ ان کے سر پر رسالت کا تاج ہے، یہ کسی کو نہیں پتا تھا ابھی۔ سبحان اللہ، کہنے لگے محمد بن عبداللہ، ہم چاہتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ حجر اسود اپنی جگہ پہ اٹھا کے کعبے میں کون رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اچھا، تشریف فرما ہوئے کعبے کے پاس، اپنی چادر بچھا دی، چادر بچھا کر حجر اسود کو چادر پہ رکھا، اور کہا جتنے قبیلے والے ہیں اپنا اپنا نمائندہ یہاں بھیج دو ہمارے پاس، آگے آ جاؤ۔ سب قبیلوں نے اپنا نمائندہ آگے بھیجا۔ سرکار نے چاروں چھوڑ جو تھے چادر کے، فرمایا سب چھوڑ پکڑ لو، سب چھوڑ پکڑ لو اس کے، اور چھوڑ پکڑ کے فرمایا چلو بھائی اٹھاؤ، تو سب لوگوں نے ساتھ میں اٹھایا، سب لوگوں نے ساتھ میں اٹھایا۔ اب کسی کا جو ہے یہ امتیاز نہ رہا کہ صاحب ہمیں ملا اور ہمیں نہیں ملا، کوئی جھگڑا نہیں رہا، سب نے ساتھ میں مل کے اٹھایا، سب نے ساتھ میں اٹھایا۔ سرکار کعبے کے بعد لے گئے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جگہ پہ نصب کر دیا۔ کیا بھول گئے ان اخلاق کو؟ ان اخلاق کو بھول گئے؟ ارے میرے بھائی، نبی نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ نبی نے تم سے کہا تھا، مسلمان کے بارے میں بتایا تھا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا تھا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کون ہے؟ مسلمان۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کس وجہ سے ہم کہتے ہیں؟ آج اس دور کی اگر نازک پوزیشن کو مسلمان نہیں پہچانیں گے تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ حضرات، میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اس طرف۔ میں آپ کے سامنے آج کوئی طویل حدیث یا بڑی تفسیر نہیں پیش کروں گا، میں آپ کو حالت حاضرہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے طریقے پہ نہ چلے ہم لوگ تو ہمارے لیے سوائے بربادی اور ختم ہو جانے کے علاوہ، ہمارے ہلاکت کے علاوہ ہمیں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس بات کو جلدی سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے، جلدی سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ حضرات گرامی، ذرا سوچئے اس بارے میں۔ آج ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ ہم لوگ مسلکی لڑائیوں میں پڑے ہوئے،
مجھ پہ چاہے کوئی بھی فتویٰ لگے، بھائی شرح کلیت کا لگے یا کچھ بھی لگے، ہم لوگ مسلک کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بات سچائی ہے، چاہے میں اس پہ ٹپڑی کروں یا نہ کروں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا لڑائی؟ میں اس مسلک کے ایک بزرگ کا فتویٰ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس مسلک کے نام پر آج تشدد پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید اور خلیفہ جناب مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان، جنہیں زمانہ مفتی اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ مفتی اعظم کے ترتیب کردہ فتاوے کا مجموعہ، اس کا نام ہے فتاوی مصطفیہ۔ ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا اس میں، اور جب میں بہت پہلے کبھی دیکھا تھا میں نے اس کو، مجھے وہ بات ابھی یاد آ رہی ہے۔ فتاوی مصطفیہ میں ایک شخص نے استفتاء کیا، غالباً پیلی بھیت کا علاقہ واقعہ ہے۔ پیلی بھیت میں جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس وقت تعینات کیا گیا تھا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ کلیکٹر مذہب سے شیعہ تھا، اہل تشیع میں سے تھا۔ اتفاق ایسا ہوا، بلکہ خدا کا لکھا، اتفاق کیا کہوں، خدا کا لکھا کہ اس ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی بیٹی کو جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ، ان لوگوں نے کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا۔ آپ صاحب اس نے پریشان، ظاہر سی بات ہے باپ پریشان ہوگا، اس نے مسلمانوں سے عام مدد مانگی۔ ایک کسی صاحب نے اٹھ کر استفتاء کر لیا کہ بھائی ایسا ہے، ہمیں فتویٰ دیجیے کہ کیا شیعہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی مدد کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو سنی مسلک سے ہے یا نہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ بالکل مدد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ سنی تو یہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے نا، باہر والے کے لیے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ بتائیے، ڈریے مت، جو حق ہے اس کو کہیے ہاں یا نہ۔ تو اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے صاحب کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہو یا کافر کہو یا بددین کہو، 10 مرتبہ سوچو کہ تمہارے اس طرح کے بہتان لگانے سے سامنے والا ہی ذلیل نہیں ہوگا، تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ تمہیں ایک واقعہ یاد دلاؤں، آج میں صرف یاد دلانے آیا ہوں آپ لوگ، واقعہ وہی ہے لیکن یاد میں پھر سے دلا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ؟ کون سا واقعہ؟ ایک کسان تھا، موت کا وقت آیا، اپنے 7 بیٹوں کو بلایا اس نے، اور بیٹوں کو بلا کر اس نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، جا کے 7 لکڑیاں لے آؤ۔ بیٹا گیا، 7 لکڑیاں لے آیا، ہر ایک بیٹے کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھموا دی، کہنے لگا بیٹا توڑ دو لکڑی۔ اب بیٹے عجیب اس میں کہ بھیا ایک تو ایسا وقت ہے اور اوپر سے ہمارے ابا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکڑیاں توڑیں، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ بہرحال باپ کا حکم، ہر بیٹے نے ایک ایک لکڑی کو آسانی توڑ دیا۔ لکڑی توڑی، پھر باپ نے پھر سے کہا جاؤ بیٹا پھر سے 7 لکڑیاں لے آؤ۔ بیٹا پھر گیا، 7 لکڑیاں لے کے آ گیا۔ باپ نے کہا ایک کام کرو، ایک ستری سے ان 7 لکڑیوں کو باندھو۔ 7 لکڑیاں باندھ دی گئی۔ اب باپ نے کہا بیٹا ایسا ہے، اب ایک ایک کر کے ان 7 لکڑیوں کو توڑا لو، تم لوگ ایک ایک آدمی ٹرائی کرو۔ اب جو بیٹا ہاتھ میں لیتا 7 لکڑیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا، نہیں ٹوٹتی، ظاہر سی بات ہے، بندھی ہوئی لکڑیاں 7 ایک ساتھ کہاں سے ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہی تھی، نہیں ٹوٹی۔ تھک ہار کے ان لڑکوں نے سائڈ میں رکھا، کہا ابا نہیں ٹوٹے گی ہم سے۔ باپ نے کہا سنو، میں جاتا ہوں دنیا سے
لیکن تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اسی لکڑیوں کے مجموعے کی طرح تمہیں زندگی بتانا ہے. الگ الگ رہو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، اور ایک جٹ ہو کے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں پائے گا. تمہیں کوئی توڑ نہیں پائے گا. یہ تو ہوا ایک واقعہ جو کتابوں کا ہے. اب اصلی زندگی میں آ جائیے. اگر آپ آج سنت رسول پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اور سنت رسول کیا ہے؟ سبحان اللہ، سنت رسول کیا ہے بتائیے؟ کیا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ سیدھی مانگ بال کی نکالنا سنت رسول ہے؟ صرف نظریں نیچے کر کے چلنا سنت رسول ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کر رکھا؟ ہم لوگوں نے اپنے دین کو میکینیکل بنا کے چھوڑ دیا، صرف میکینیکل. ہم مستحبات کی تبلیغ کرتے ہیں، مستحب باتیں بتاتے ہیں، اور ساتھ اس پہ یہ پڑھ لو تو اتنا کروڑ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور یہ کر لو تو یہ ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. اخلاق آدمی کے کیسے بھی ہو، انسان کے ساتھ ویوہار کیسا بھی ہو، ایک بات یاد رکھنا، نمازوں کا ثواب بے شک اللہ عطا فرمائے گا، لیکن نمازیں اللہ کے لیے ہیں، سمجھے؟ اور نماز کو جاتے وقت تم جس آدمی کو دھکا مار کے مسجد میں آگے آئے تھے تو سوچا کبھی تم نے؟ اللہ کے یہاں جاتے ہو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے سجدوں کی، تمہیں ضرورت ہے کہ اس کے یہاں تم بندہ کہلاؤ، اس کی بارگاہ میں کچھ بندے درج کیے جاؤ. یہ تمہیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. مگر صاحب ہمارے تو معاملہ ہی آج الگ ہو گئے، آنکھیں نیچی کر کے چل رہے، دھکے مارتے ہوئے چل رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، سوچو ذرا، جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے. پھر سے میں صحیح بخاری کی طرف آ رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا میں آپ کو مفہوم پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے پاس اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل آ کر مجھ سے پڑوسی کے حقوق بیان کرنے لگے، اور اتنے حق بیان کیے، اتنے حق بیان کیے، اتنے حق بیان کیے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب کہیں اگلا حق یہ نہ ہو کہ پڑوسی وراثت میں بھی حصے دار ہے. سمجھے؟ پڑوسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سن لیں، سب سن لیں، مسلمان سن لیں، غیر مسلم سن لیں. اپنے غیر مسلم دوستوں تک بھی پہنچا دیجیے گا، چند باتیں کلیئر کر کے پہنچائیے گا کہ مسلمان کو رسول نے کیا سکھایا ہے. ارے ہم برے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم کو سکھایا گیا ہے وہ برا سکھایا گیا. ہم نہیں جانتے یہ بات الگ ہے، یا سیکھتے نہیں یہ بات الگ ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں پڑوسی کے 3 قسمیں. کیا قسمیں؟ پہلی قسم یہ ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، تو کہتے ہیں اس کے 3 حق تم پہ واجب ہیں. ایک مسلمان ہونے کا حق، ایک پڑوسی ہونے کا حق، اور ایک جو ہے رشتہ دار ہونے کا حق. کہتے ہیں پھر ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے اور صاحب پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے 2 حق ہیں تمہارے اوپر، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے. پھر فرماتے ہیں تیسری قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ نہ تمہارا رشتہ دار ہے اور نہ ہی مسلمان. مصطفیٰ کے ہاتھ جو اللہ نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے، زندگی جینے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے، جسے ہم اور تم شریعت کے نام سے جانتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. نظام مصطفیٰ کیا بتا رہا ہے؟ تیسرے قسم کا پڑوسی نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے. فرماتے ہیں پھر بھی پڑوسی ہونے کا حق اس پہ تم پہ پھر بھی واجب ہے. سوچو ہے تو جس مذہب نے پڑوسی کے حقوق کی پاسداری اور رعایت کا حکم دیا ہے، تو سوچو ذرا، ایسا معاشرہ جہاں پہ اسلامی یہ والے اصول لاگو ہو جائے وہ کتنا اچھا معاشرہ رہے گا، ہے نا؟ ہم لوگ معلوم ہے کس بات میں پڑھے ہوئے آج کل لوگ کیا بات میں پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ کا ماحول ہے who is right؟ سپتیمیا is right، اور الیاس صاحب is right، اور مولانا عبد الماجد is right،
اور دس مولانا از رائٹ اور دیٹ مولانا از رائٹ. ہم نے اسے پڑھے. کیا ان شارٹ کیا ہوا؟ ہو از رائٹ. یہ ہمارے وارتلاب اور ہمارے ترک کا طریقہ ہے. بھائی ہونا یہ چاہیے کہ اسلام نے کبھی نہیں سکھایا ہو از رائٹ. اسلام نے یہ سکھایا واٹ از رائٹ. کون صحیح ہے اس کا آپ کو ترک نہیں. مثال دوں آپ کو، مثال دوں، 0/سناٹے کی مثال دوں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے گھر کی شادی 0/سناٹے کی سب سے پہلی مثال. شادی سے سب کچھ شروع ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کیا ہے صاحب ہمارے یہاں مثال یہ ہے، میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں. سب حضرات گرامی، مہر عورت کا حق ہے. مہر، ایک بات بتاؤ، تم جس عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کے لے کے آ رہے ہو، میں کسی پہ ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ذات پات کو بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تم ایک عورت کو اپنا بھاگیدار زندگی میں بنا کر اپنے گھر کی ملکہ اور مالکن بنا کر لے کے آ رہے ہو، اور تم اس کو حق کے طور پر جو مال دے رہے ہو اس کی حیثیت کیا ہے معلوم ہے؟ مہینے پر میونسپلٹی کے جو سویپر ہوتے ہیں نا، انہیں بھی 14,500-15,000 روپے ملتے ہیں. تو جس کو تم مالکن بنا کے دلا رہے ہو، تم نے سوچا تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ سوچا کبھی؟ تم اس کو سویپر سے بھی غیر ملغا حیثیت دے رہے. حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی کلاس ڈفرنس نہیں ہے، مگر ذرا سوچو کہ جب مالکن کی حیثیت ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھی ہوگی، اس معاشرے کی تعمیر ہوگی، جب ہم اس کی حیثیت اپنے دماغ میں رکھتے نہیں، تو صاحب پھر ہم لوگ کیا خواب کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلم معاشرہ ہمارا سفر کر رہا ہے اور ہمارا مسلم معاشرہ پیچھے ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے ہاں جس قسم کی وکٹنس اور جس قسم کا ظلم عورتوں میں کیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ. اور پھر بولا جاتا ہے کہ صاحب، ابھی ایک مولوی صاحب ہمیں بمبئی میں ملے، ہم سے کہتے ہیں کہ عورت کو مارنا شرعاً جائز ہے. خدیجۃ الکبریٰ، سمجھے؟ 120 کالم مکے والوں کے تجارتی کالمز اونٹوں کے جو جاتے تھے ملک شام کی طرف. ذرا سوچو، 120 گروپس آف کیملز، اس میں 80 کالم اکیلے سیدہ خدیجہ کو وقت کس کے وقت تھے؟ سیدہ خدیجہ کے بزنس ٹیکٹکس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. کون تھی؟ تو کہنے کہ وہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر میڈیسن پڑھنے کے وقت جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کر کے ان پہ سٹیٹس پانی. سوچئے ذرا، سیدہ رفیدہ اور ان کی سہیلیاں اور بہت ساری مسلمان عورتیں. آپ کو معلوم ہے ایک بات نہیں معلوم؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اسلامک ہسٹری، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی فوج، رسول اللہ کے جانسار جب اسلام کا پرچم بلند کرنے جاتے تھے تو ان کے ساتھ ایک ٹکڑی عورتوں کی ہوا کرتی تھی، اور ان عورتوں کا کام صرف اور صرف زخمیوں کی تیمارداری کرنا، نرسنگ کرنا. نرسنگ سمجھ لیں؟ ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، ایک مسلمہ نرس کا بہت بڑا نام ہے رفیدہ صحابیہ. آپ کو ایک مسلم کمانڈر کا نام بتاؤں؟ ایک مسلم کمانڈر کا نام بتاؤں اگر آپ نے اجازت دے تو؟ آپ نے ابو بکر سنا، آپ نے عمر سنا، آپ نے عثمان سنا، آپ نے سیدنا علی سنا، آپ نے سیدنا حسنین سنا، سب سنا نا آپ نے؟ ایک نام میں بتاتا ہوں. اور
in addition, اسما بنت ابی بکر, کیا بات, حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما, ون آف دا کمانڈرز, بلکہ جو اسلامی کمانڈر تھے ان کی باڈی گارڈ. کون؟ اسما. اور ایک نام سناؤں, اور ایک نام سناؤں, سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ خندق ہوئی, احزاب, تو جنگ خندق کا معاملہ یہ تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو اٹیک کرنے باہر سے آئے, مدینہ اٹیک کرنے مدینے کو, اور انہوں نے پیکٹ کیا, انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ان سے جو مدینے میں یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو تم اندر سے مارو اور ہم باہر سے, سینڈوچ بنا دیں گے مسلمانوں کو, اندر باہر سے مارو. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مشوروں کے مطابق, غالباً حضرت سلمان فارسی کا مشورہ, کہ ان سے مشورہ لیا, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایران طرف جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے شہر کے ارد گرد ہم لوگ کو خندقیں کھود دیا کرتے تھے اور اس میں آگ جلا دیا کرتے تھے. تو ویسے ہی سرکار نے کیا. اب کیا ہوا کہ مسلم مجاہدین یہ سب کے سب چلے گئے مدینہ کے بارڈر پر, مدینہ کے شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور ایک قلعے میں عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام پر. اور اس جگہ کا گارڈ کون تھا معلوم ہے؟ ان کی حفاظت کے لیے کس کو رکھا تھا؟ سیدنا زید بن ثابت انصاری علیہ رحمۃ و رضوان رضی اللہ تعالیٰ, سینئر صحابی. کون؟ زید بن ثابت انصاری. زید اس وقت عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے, ہاتھ میں ان کے خنجر تھا جس سے لے کر وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے پروٹیکشن کے لیے. اتنے میں کیا ہوا کہ اس قلعے کی طرف ایک یہودی جاسوس وہاں پہ دیکھتا ہوا تجسس میں کہ اس قلعے کے حالات کیا ہیں, وہ اندر داخل ہونے کی اس نے کوشش شروع کری. سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کون ہے؟ سرکار کی سگی پھوپھی, جسے تم بوا کہتے, ہمارے نبی کی بوا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھ لیا, تاڑ لیا کہ وہ یہودی ہم پر اٹیک کرنے یہاں پہ آ رہا ہے. آپ نے فوراً زید بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ کچھ تدبیر کرو, اگر یہ یہودی واپس چلا گیا اس انفارمیشن کو لے کر کہ یہاں پہ کوئی جمع مرد مجاہد موجود نہیں ہے مسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے, تو غضب ہو جائے. زید نے ہاتھ ڈال دیے, کہنے لگے میں بوڑھا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں لڑائی تو کر نہیں سکتا اس سے. معلوم ہے سیدہ صفیہ نے کیا کیا, ان کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا اور خنجر چھین کر اس یہودی پر جھپٹی اور بال پکڑ کے اس کی گردن الگ کر کے قلعے پر لٹکا دی, تاکہ یہودی جان لے کہ یہاں پر ایسے جوان مرد وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے, مگر ایسی جگر والی ہماری یہ مائیں تھیں الحمدللہ کہ جن کی وجہ سے آبرو اسلام سلامت ہے. لیکن صاحب ہم لوگ کا تو اب کردار اور رول ہی بدل گیا ہے. ہم لوگ نے اپنی ہسٹری سے اپنا ناطا توڑ دیا, اپنی تاریخ سے ہم لوگ بالکل الگ ہو گئے. ہمارے یہاں ہماری مسلم شادیاں جو میں عرض کر رہا تھا, کیا ہوتی ہیں شادیاں؟ لڑکی کے یہاں بارات آئے گی, میں پوچھتا ہوں کون سی سنت ہے کہ تم 700 لوگ, 800 لوگ, 1000 لوگ, 2000 لوگ لے کر تم باراتیں پہنچتے ہو. ہمیں یار لڑکی بیانے جا رہے ہو کہ قلعہ فتح کرنے جا رہے ہو؟ بتاؤ, جنگ پہ جا رہے ہو کیا؟ 1000 لوگ لے کر پہنچ گئے صاحب, کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں کی شادیاں, اور پھر اس پر اور بڑی لعنت کیا, لڑکی والوں کو کچھ نہ کچھ ادا کرنا ہے دہیج کے نام پر. سبحان اللہ. اور اس سے بڑی سبحان اللہ لڑکی والوں کو کھانا دینا ہے. آزاد یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں ہے. جتنے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی
ہم لوگ عہد کرنے آئے کہ ہم لوگ اپنا طریقہ رسول کا طریقہ بنائیں گے، سمجھ لیں، کیونکہ تب جا کر یہ عید میلاد کی محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے اٹھیں تو رسول والے بن کے اٹھیں، ورنہ عاشق ہونے کا تو صاحب ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جیسے 2 روپے پاؤ کلو کے ساتھ وہ بکتی ہے نا پیاز کی لہسن کی طرح سے آج عاشق لوگ دکھ رہے ہیں، مگر صحیح عاشق رسول وہی ہے جو رسول اللہ کے طریقے کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپناتا ہے۔ ذرا ریئلائز کریے اس بات کو، آج ہمارا معاشرہ پچھڑا ہوا کیوں پچھڑا ہوا؟ ہم لوگ برا مان جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے اپنے پیر بھائیوں سے میں نے عرض کیا کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کا انتظام کرو، کیونکہ بچیوں کو پڑھاؤ گے تو وہ آگے آنے والے کل کی مائیں ہیں، ان کے بچے پیدا ہوں گے، وہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہوئی تو اس بات کو تم گارنٹی سے لکھ کے رکھ لو کہ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو اولاد ہرگز پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی، باپ چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کیونکہ پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلا مکتب ہمارے دو بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا صحیح طریقے سے، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ان تمام چیزوں کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں انتظام کریں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو ہم باہر کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے غیروں کے ساتھ، ماحول اچھا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، تو کیا کرنا چاہیے؟ بچیوں کو گھر میں بٹھا لینا چاہیے۔ ارے میاں، جو پیسے سینما گھروں میں یا سگریٹ اور چائے میں خرچ کرتے ہو، آپ اس میں جمع کر کے اپنے علاقے میں اسکول قائم کرو، اپنے علاقے میں اسکول قائم کرو۔ ہاں، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم لوگ فیل کریں، اندر سے ہمارا احساس جاگے کہ ہم لوگ اسکول قائم کریں۔ مدرسے بہت سارے، مدرسے کا مطلب اسکول ہی ہوتا ہے، قائم کرو اسکول تاکہ اب تمہارے بچے پڑھیں، بچے پڑھ کے آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہمیں تو دکھتا نہیں بھائی۔ تو اس دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرا بڑا بیٹا امتیاز حیدر، میں نے اس سے کہا بیٹا اچھے سے پڑھو، بڑے ہو کے تمہیں فوج جوائن کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے اچھا کام کرنا ہے۔ یہ ملک، ہم لوگ کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا ہے۔ ارے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں جو ہندوستان کی ترقی ہو؟ پھر اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملا۔ حق کیسے ملے گا؟ جب تمہاری آواز پارلیمنٹ میں جائے گی تبھی تو حق ملے گا۔ کسی میں صلاحیت ہے اتنی کہ پارلیمنٹ میں جا کر ایک تقریر 2 جملے بول سکے؟ پارلیمنٹ کا پتہ ہی نہیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کس جگہ پر ہے۔ ہندوستان کی ڈیموکریسی کتنے ٹیئر کی ڈیموکریسی ہے، 3 ٹیئر ڈیموکریسی ہے، پریسیڈنشل ڈیموکریسی ہے، مونارچیل ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ شکایت بہت ہے، ہمارا فلانا برا کر رہا ہے، فلانا مذہب ہمارا برا کر رہا ہے۔ ارے میاں کوئی برا نہیں کر رہا، ہم خود اپنا برا کر رہے ہیں، ہم خود برا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کڑوی سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ سوائے نفرتوں کا پیکر ہونے کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ نفرتوں کا پیکر، نفرتوں کا پیکر، اپنی اولاد کو ہم صحیح تربیت نہیں دے پا رہے۔ تربیت مجھے بات آ رہی، ابھی پچھلے ہفتے میں جمعہ ہمارے بمبئی میں ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، قادری مسجد، اکثر میں وہاں موجود ہوتا ہوں، تو وہیں پہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے وہاں پہ نماز، تو ایک غیر مسلم کا جنازہ وہاں سے گزرا۔ تربیت میں بات یاد دلا رہا ہوں میں، غیر مسلم کا جنازہ گزرا تو ہمارے جو منجلے بیٹے ہیں سلطان میاں، وہ تھوڑے جلالی قسم کے انسان، تو میں نے گاڑی رکا دی، میں حسن جگہ بیٹا رک جاؤں یہاں پہ، ان کو جنازے کو پاس ہونے پہلے ہم لوگ کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پاس ہوا تو مجھ سے میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا یہ تو ہندو کا جنازہ ہے، آپ اس لیے کھڑے کیوں ہوئے؟ میں نے کہا بیٹا میں اس لیے کھڑا ہوا کیونکہ ہمارے اور تمہارے نبی نے، ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم دی
کہ سرکار کے سامنے ایک یہودی غیر مسلمان کا جنازہ جا رہا تھا، صحابہ موجود تھے، سرکار کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو نبی اکرم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، یہ غیر مسلم یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ سرکار نے فرمایا نحترم الموتى، ہم مردوں کی عزت و تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ یہ مولا کے اخلاق ہیں، یہ مولا کے اخلاق۔ حضرت گرامی ان اخلاق کو اپنے اندر جگائیے۔ Love the people around you. Love the society that you live in. محبت دو، یقین جاننا کب تک نفرت سامنے سے آئے گی۔ محبت دیتے رہو، اور کیوں محبت دیتے رہو؟ اس نام پہ دیتے رہو کہ تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو، محبت کرنے والے کے امتی ہو، محبت بانٹنے والے کے تم امتی ہو، محبت کی تبلیغ و پرچار کرنے والے کے تم ماننے والے ہو۔ اپنے نبی کا لقب بھول گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے اپنے حبیب کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ لوگوں تک پہنچانے کی بات ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری تمہاری ہے کہ نہیں؟ ہم اور تم ہی تو جا کے بتائیں گے نا لوگوں کو۔ کوئی غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے پاس تم گئے، وہ پوچھے گا بھائی تمہارے اسلام میں ایسا کیا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ رحمت یعنی نرمی کا پیکر ہے، مرسی ہے، مرسی، وہ مرسی بن کے آئے ہیں۔ سمجھے؟ تو کس نے پہنچایا؟ تم نے پہنچایا۔ تم نے کیا کہا؟ ہمارے نبی جن کو ہم مانتے مرسی ہیں، وہ معلوم ہے کیا کہے گا؟ کہے گا بہت اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی مرسی ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤ، تم کیا ہو؟ تم بتاؤ، تم گالی دینے والے تم، مارا ماری کرنے والے تم، حق ماننے والے تم، آنکھیں دکھانے والے تم۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، آج اسلام تم سے اور ہم سے پہچانا جا رہا ہے۔ آج ہم رستوں میں آئیں گے، ہم کہیں گے کہ حضرت ابوبکر ایسے، 4 یار مصطفیٰ ایسے۔ لوگ معلوم ہے کہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے جو سوائے احترام کے کسی اور نظر سے دیکھے اسلام کو۔ سب احترام کرتے ہیں اسلام کا۔ اسلام کی حقانیت ہے کہ اپنے ہو یا غیر سب محبت کرتے ہیں اسلام سے، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے کردار آج اچھے نہیں ہیں، کمی ہم میں، ہمارے دین میں، ہمارے دین میں کمی نہیں۔ تو اس عید میلاد کے موقع پر میں آپ کو، میرے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میں آپ کو ان شارٹ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرات اپنی طبیعت میں نرمی لے کے آئیے، وقت کے تقاضے کو سمجھیے۔ یہ نفرتوں کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں سے اچھی بات کرو، ان میں نفرتیں مت پھیلاؤ، دین کو آسان بنا کے پیش کرو، دین کو مشکل بنا کے پیش کرو۔ تو یہاں سے ہمیں اپنے نبی کا ملنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو بظاہر پردہ فرمائے آج 1400 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ نہیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ نبی کا اسلام جو لے کے آئے تھے اگر آج ہے تو اس کی پھیلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ پڑوسی کی ہے؟ ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو پھیلانے میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ اللہ تو نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی تو ہم تیرے لیے لے کے آئے کہ اتنے لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف دعوت دی اور وہ تیرے دین سے دور رہتے ہو، ایسی برائیوں سے دور رہتے ہو، اگر آپ کا جواب ہاں دے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام نے کسی بھی ایسی چیز کا سبق نہیں دیا، درس نہیں دیا جو ساری سوسائٹی میں قبول نہ کی جاتی ہے۔ سچ کو چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب مانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جو بولے گی کہ جھوٹ بولنا چاہیے، کوئی قوم ایسی ہے؟ سب بولتے ہیں نا کہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ چوری کرنا صرف مسلمان، اگر آپ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں کا حق مارنے سے پرہیز کرتے ہیں،
آپ اپنی تجارت میں ایمانداری سے پیش آتے ہیں تو آپ اسلام کی پہلی سیڑھی پر پہلے ہی موجود ہیں. سمجھے بات کو؟ پہلے ہی موجود ہیں. آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ راستہ مشکل ہے. جب آپ پہلے ہی موجود ہیں تو انہی باتوں کا پرچار تو ہمارے نبی نے کیا تھا, ہے کہ نہیں؟ بات اچھی کرو گے جواب اچھا ملے گا, اور بات غلط کرو گے ترک پہ ترک